الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم برادران اسلام۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو ہر طرح کی پریشانی، مشکل، تنگی اور تنگ دستی سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، آج ایک بار پھر ہمیں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے، ایک بہت ہی زبردست اور اچھے موضوع کے ساتھ، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کو ہماری یہ کاوش، ہماری یہ محنت ضرور پسند آئے گی۔ برادران اسلام، اگر آپ کو ہمارا یہ کام اچھا لگے، ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر لازمی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو چلیے اپنے آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع برادران اسلام شب قدر کے اوپر ہے، شب قدر کی حقیقت اور فضیلت۔ برادران اسلام، اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر، وہ صبح روشن ہونے تک سلامتی کی رات ہے۔ ماہ رمضان بڑی رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے پہلے عشرے کو رحمت، دوسرے کو مغفرت اور تیسرے کو بخشش والا عشرہ کہا گیا ہے۔ برادران اسلام، تیسرے عشرے میں اعتکاف اور شب قدر بھی آتی ہے جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ یہ بڑی ہی بابرکت رات ہے۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ برادران اسلام، جس طرح شب معراج اور شب برات کی رات ہوتی ہے، اسی کی طرح شب قدر کی بھی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اس رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ عام طور پر زیادہ تر لوگ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو ہی شب قدر سمجھتے ہیں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے شب قدر رمضان المبارک کی 21ویں رات ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ برابر ہے، کسی ایک رات کو دوسری رات پر فضیلت نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لیلۃ القدر 29ویں رات ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ لیلۃ القدر 25ویں رات ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ہے کہ لیلۃ القدر 30ویں رات ہے۔ اور اگر ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیں تو ان کا کہنا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہے، اور دلیل بیان کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسناد میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو میں نے آپ کو اور آپ کی امت کو ہر سال عطا فرمائی ہے۔ یہ رات آپ کے لیے، آنے والے آپ کے امتیوں کے لیے ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں برادران اسلام، اللہ پاک کا کتنا بڑا ہم لوگوں پر یہ کرم ہے۔ حضرت ابن عباس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں شب قدر کو جاننے کے لیے طاق عددوں پر غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ 7 کا عدد اس لیے بھی زیادہ مناسب ہے کہ 7 آسمان، 7 زمینیں، 7 راتیں، 7 دریا، صفا اور مروہ کے درمیان 7 بار دور لگانا، 7 بار خانہ کعبہ کا طواف کرنا، شیطان کو 7 کنکریاں مارنا، انسان کا رزق بھی 7 دانوں کا ہونا، انسان کے چہرے میں 7 سوراخ ہونا، مثلا 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ناک کے سوراخ اور 1 منہ، اور اس کے ساتھ ساتھ قربان جائیں قرآن مجید کی سورۃ فاتحہ پر
جس کی آیت مبارکہ کا بھی ساتھ ہونا، قرآن پاک کی قرات کا ساتھ ہونا، دوزخ کے 7 دروازے ہونا، اور اگر اصحاب کہف کی طرف دیکھیں تو ان کی تعداد کا بھی زیادہ تر 7 کا ہی ہونا پایا جاتا ہے۔ حضرت عاد علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا مشاہدہ کریں تو وہ بھی 7 راتوں میں ہی ہلاک ہوئی۔ اسی طرح رب کائنات نے 7 چیزوں کی قسم کھائی، جیسے کہ آفتاب، چاشت کا وقت، چاند، دن، رات، آسمان، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، دوزخ کے 7 نام ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کی لمبائی 7 ہاتھ ہونا اس وقت کے ہاتھوں کے حساب سے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کی لمبائی بھی 7 ہاتھ ہونا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کا 7 سال ہونا، حج کے بعد 7 روزے رکھنے کا حکم ہونا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو 7 کے عدد کے مطابق بنایا۔ جب لیلۃ القدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی ایک رات ہے تو اسی لیے ان ساری مناسبات کی وجہ سے 27ویں رات کو ہی زیادہ تر لیلۃ القدر کی رات سمجھا جاتا ہے۔ برادران اسلام، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو اس میں کیا دعا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں کہو کہ اے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے اور تو درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ماہ رمضان کی آمد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو ماہ تم پر آیا ہے، آنے والا ہے یا آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے صرف وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ مسلمان جب رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شب قدر کو پالے تو اس رات انتہائی خشوع و خضوع سے بار بار اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش مانگے۔ برادران اسلام، پتہ نہیں یہ رات، یہ مبارک مہینہ اگلے سال ہماری زندگی ہو یا نہ ہو، اسی لیے رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں خاص کر طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کے حضور گر گرائیں۔ کیا پتہ کون سی رات شب قدر کی رات ہو جائے اور آپ کی دعاؤں کو مقبولیت کا درجہ حاصل ہو جائے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان کی حالت میں ایمان کی وجہ سے ثواب کی نیت کے لیے شب قدر میں قیام کرے، اللہ پاک اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیتے ہیں۔ تو دیکھا دوستو، کتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے ماہ رمضان کی، اور خصوصاً بالخصوص شب قدر کی، لیلۃ القدر کی، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں پوشیدہ ہے۔ برادران اسلام، اس وقت رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، آخری عشرہ چل رہا ہے، اور آج سے عہد کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی عزیز ہم اس پورے عشرے میں، ان سارے دنوں میں ہر رات اللہ کے حضور گر گرائیں گے، اللہ پاک سے اپنے لیے، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت مسلمہ کے لیے بخشش کی دعا مانگیں گے، اور کوشش کریں کہ اس آخری عشرے میں ہم اس رمضان المبارک کا، اس مقدس ماہ کا حق ادا کر پائیں۔ دوستو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا، بس اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک ہماری اخروی زندگی جو کہ ابدی ہے اس کو بہتر بنائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنا سکھائے۔ ہمیں صراط مستقیم پر تب تک چلاتا رہے جب تک واپس ہم اللہ کے حضور پیش نہیں ہو جاتے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کریں اور آگے ضرور شیئر کریں، یہ بھی ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہے۔
اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی عزیز بہت جلد ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔